بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ میں تم میں سے عمل کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، وہ مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک ہی ہو۔ پس جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں انہیں ستایا گیا اور انہوں نے جہاد کیا اور قتل کر دیے گئے تو میں ضرور ان کے سب گناہ ان سے مٹا دوں گا اور ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ کی بارگاہ سے اجر ہے اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے مخاطب، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا ہرگز تجھے دھوکہ نہ دے۔ متاع قلیل، یہ تو زندگی گزارنے کا تھوڑا سا سامان ہے۔ مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وبئس المہاد، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لا یغرنک، تجھے ہرگز دھوکہ نہ دے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت نے کہا کہ کفار و مشرکین اللہ کے دشمن ہے، لیکن یہ تو عیش و آرام میں اور ہم تنگی اور مشقت میں مبتلا ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ کفار کا یہ عیش و آرام دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، جبکہ ان کا انجام بہت برا ہے۔ اس کو یوں سمجھے کہ کسی کو کہا جائے کہ بھائی آپ 10 منٹ دھوپ میں کھڑے ہو جائے، اس کے بعد اسے ہمیشہ کے لیے ایئر کنڈیشنڈ بنگلہ دیا جائے، اور دوسرے شخص کو 10 منٹ سائے دار درخت کے نیچے بٹھانے کے بعد ہمیشہ کے لیے تپتے ہوئے صحرا میں رکھا جائے، تو دونوں میں فائدے میں کون رہا؟ یقیناً پہلے والا۔ مسلمان کی حالت پہلے شخص کی طرح بلکہ اس سے بھی بہتر ہے، اور کافروں کی حالت دوسرے شخص سے بھی بدتر ہے۔ اب آگے ارشاد ہے، لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کا سامان ہے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے بہترین چیز ہے۔ لہم جنات، ان کے لیے جنتیں ہیں۔ کافروں کی دنیاوی عارضی اور فانی راحت و آرام کے ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کے آخرت کے دائمی ابدی راحت و آرام یعنی جنت کا بیان ہو رہا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در رحمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ سلطان کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریے پر آرام فرما رہے ہیں۔ سر اقدس کے نیچے چمڑے کا تکیہ ہے جس میں ناریل کے ریشے بھرے ہوئے ہیں اور جس میں مبارک پر بوریے کے نشانات نقش ہو گئے ہیں۔ یہ حال دیکھ کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کا سبب دریافت کیا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیصر و کسریٰ تو عیش و آرام میں ہو اور آپ اللہ کے رسول ہو کر اس حالت میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، کیا تمہیں پسند نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہا اونٹ کے بالوں سے بنا ہوا موٹا لباس پہنے چکی میں آٹا پیس رہی تھی۔ جب نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر نظر پڑی تو آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی تنگی و سختی کا گھونٹ پی لو تاکہ جنت کی ابدی نعمتیں حاصل ہو۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پانی طلب فرمایا تو آپ رضی اللہ عنہ کو شہد کا پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس پیالے کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا، اگر میں اسے پی لوں تو اس کی مٹھاس چلی جائے گی، لیکن اس کا حساب میرے ذمے باقی رہے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، پھر وہ پیالہ ایک شخص کو دے دیا اور اس نے وہ شہد پی لیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے کھانا رکھا ہوا تھا۔ اس دوران ایک غلام نے آ کر عرض کی، حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ دروازے پر کھڑے ہیں، آپ نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ جب حضرت عتبہ آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کھانے میں سے کچھ انہیں دیا۔ حضرت عتبہ نے اسے کھایا تو وہ ایسا بد مزہ تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ اسے نگل نہ سکے۔ آپ رضی اللہ
اللہ عنہ نے عرض کی، اے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ، کیا آپ کو حواری نامی کھانے میں رغبت ہے تاکہ آپ کی بارگاہ میں وہ کھانا پیش کیا جائے؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، کیا وہ کھانا ہر مسلمان کو میسر ہے؟ حضرت عتبہ نے عرض کی، خدا کی قسم نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، اے عتبہ، تم پر افسوس ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں دنیاوی زندگی میں مزیدار کھانا کھاؤں اور آسودگی کے ساتھ زندگی گزاروں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا رکھ سکے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔